اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم اخلاق حسنہ کی ایکسرسائز کریں گے۔ پہلے ہم نے اس کا تعارف پڑھا اور اس کی سبق کی ریڈنگ کی۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ نمبر 1 آپ کا ہے جی، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ پہلے شارٹ کا آنسر آپ کا پیج نمبر 20۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، بے شک اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ۔ ہاں جی، دوسرا آپ کا ہے جی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نمایاں خصوصیت کیا تھیں؟ یہ بھی آپ کا پیج نمبر 20 پہ ہی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان، رحم دل تھے۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ سب کی درخواست پوری کرتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ یہ آپ کا 2 شارٹ۔ آگے جی، تیسرا آپ کا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ ہاں جی، تیسرا شور کا آنسر آپ کا 22 پیج پہ ہے جی۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ یہ آپ کا 3rd شارٹ۔ 4 آپ کا ہے جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا؟ اس کا بھی آنسر آپ کا پیج نمبر 22 پہ ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کا 4 شارٹ۔ 5 میں آپ کا جی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو احتیاط کا کیا عالم ہوتا؟ اب آپ کا جی پیج نمبر 24 پہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اور اس کی اجازت مانگتے۔ سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے کہ نظر گھر کے اندر نہ پڑے۔ یہ آپ کا 5 شارٹ۔ اس کے بعد دوسرا آپ کا سوال ہے جی، متن کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ڈیش بن کر آئے، رحمت بن کر آئے۔ نمبر 2، غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ آپ کو اپنی ڈیش محسوس نہ ہوتی، غریبی محسوس نہ ہوتی۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کی فریاد سنتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ڈیش کے ساتھ ان کا حق دلاتے، انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے۔ نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور ڈیش سبھی مہمان ہوتے کافر۔ نمبر 5، فصل کا ڈیش سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے فصل کا نیا میوہ۔ اس کے بعد 5واں سوال آپ کا ہے، دی گئی عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور طرز بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ انہی گھنگور مایوسیوں میں امید کی پہلی کرن پھوٹی۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے گھنگور گہرے اور گھنے بادل، مایوسیوں ناامیدی، امید آس، پہلی کرن پھوٹی، پہلی کرن نکلی کہ انہی گہرے اور گھنے بادلوں میں ناامیدی میں امید کی پہلی کرن پھوٹی نکلی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں اس طرح تبلیغ دین میں پھرتے پھراتے مکہ کے قریب مقام عقبہ کا مطلب عربی زبان میں ڈھلوان یا چڑھائی کو کہتے ہیں۔ عقبہ کے قریب کے پاس پہنچے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سعید روحیں نظر آئیں۔ سعید روحیں
سعید یعنی کہ نیک اور خوش نصیب روحیں نظر آئیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حسب نسب نام مقام پوچھا۔ حسب نسب کسی شخص کی ذاتی خوبیوں کا نام اور مقام پوچھا۔ معلوم ہوا کہ یہ خاک پاک مدینہ منورہ کے خاک پاک یعنی کہ پاک مٹی مدینہ منورہ کے رہنے والے بنی خزرج کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی اور کلام پاک سنایا، کلام پاک قرآن مجید سنایا۔ نیک دلوں میں کلام الہی اللہ کا کلام اور زبان پیغمبر نے کیا اثر کیا، زبان پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کیا ہوا کیا اثر کیا؟ گویا یعنی کہ گلزار باغ یا پھولوں کا چمن میں بہار آ گئی۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا لوگوں نے گوش ہوش یعنی کہ دل و جان سے سنا، پوری توجہ سے سنا اور قلب سمیم سے قبول کیا۔ قلب سمیم یعنی کہ دل کا صاف اور خالص دل کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد آگے آپ کا جی 6واں سوال ہے جی درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ پہلے ہم اس کا یہ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا اہم حصہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے اخلاقی اور مذہبی فرائض میں شامل ہے بلکہ ہمارے سماجی تانے بانے کو مضبوط اور ہم آہنگ رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ بزرگوں نے زندگی میں جو تجربات اور علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ ان کے تجربات سے سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ بزرگ دراصل ہماری خاندانی روایات اور اقدار کے نگہبان ہوتے ہیں۔ ان کے احترام کر کے ہم اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ بزرگوں کی جسمانی صحت اور آرام و سکون کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کیونکہ اس سے نہ صرف انہیں مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ تنہائی اور اداسی کی کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں۔ اب اس پیراگراف کو پڑھا ہم نے، اب اس کے سوال اس کے ہیں جی بزرگوں کا احترام کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسی میں سے آنسر ڈھونڈیں گے ہم۔ پہلا آپ کا ہے جی بزرگوں کا احترام ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا اہم حصہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے اخلاقی اور مذہبی فرائض میں شامل ہے بلکہ ہمارے سماجی تانے بانے کو مضبوط اور ہم آہنگ رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ بزرگوں نے زندگی میں جو تجربہ تھا اور علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ ان کے تجربات سے سیکھ کر ہم زندگی میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ۔ اگر نمبر 2 ہے خاندانی روایات اور اقدار کے نگہبان کون ہیں؟ یہاں سے شروع کریں گے۔ بزرگ دراصل ہماری خاندانی روایات اور اقدار کے نگہبان ہوتے ہیں۔ ان کا احترام کر کے ہم اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3 بزرگوں کے احترام کی 2 عملی صورتیں بتائیں۔ تو یہ نیچے دی ہوئی ہیں۔ بزرگوں کی جسمانی صحت اور آرام و سکون کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کیونکہ اس سے نہ صرف انہیں مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ تنہائی اور اداسی کی کیفیت سے بھی باہر نکل آتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا جی سوال نمبر 7 ان الفاظ کے معنی تلاش کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اقدار اس کا معنی ہے قدر کی جمع۔ اب اس کا ہم سوال یہ جملہ ہے کہ بزرگوں کا احترام ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا اہم حصہ ہے۔ ہم آہنگ اس کا ہم خیال، ہم آہنگ کا مطلب ہے ہم خیال، ہمارے سماجی تانے بانے کو مضبوط اور ہم آہنگ رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور اس طرح جملہ آپ یہ بنا سکتے ہیں ہم آہنگ کا کہ ہمیں اپنی ثقافت کے بارے میں ہم سب کو ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ تانا بانا کسی چیز کا ترتیب بار جڑا ہوا نظام۔ اس کا جملہ اس کتاب میں کہانی کا تانا بانا بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ شادمانی ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ انہیں بھی مسرت اور شادمانی حاصل ہو۔ ثقافت کسی قوم کی تاریخ، زبان یا فنون۔ اس میں جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کر کے ہم اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد آپ کا ہے جی جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع۔ یہ آپ کا گرامر کا پارٹ، اس میں آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں۔ جمع سالم
جب کسی واحد سے جمع بنائی جائے اور واحد کی اصل صورت قائم رہے تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں، جیسے باغ سے باغات، مکان سے مکانات، عادت سے عادات۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ جمع سالم بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف اور تے کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے دکان سے دکانات، امکان سے امکانات۔ نمبر 2 میں اگر واحد کے آخر میں تے یا واو ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے اور آخر میں الف تے لگتا ہے، مثلا آفت سے آفات، روایت سے روایات، استعارہ سے استعارات۔ اسی طرح آگے جمع مکسر یا غیر سالم، ایسی جمع میں واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہتی بلکہ جمع میں ہی تبدیل ہو کر مدغم ہو جاتی ہے، مثلا کتاب سے کتب، امت سے امم وغیرہ۔ جمع الجمع، بعض عربی الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے، جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے، مثلا واحد اگر ورڈز ہے تو جیسے ہے خبر، اس کی جمع بن گئی اخبار۔ اب اس کی آگے سے ہم نے اگر جمع بنائی تو کیا بن گیا؟ اخبارات۔ لقب، القاب، القابات۔ جوہر، جواہر، جواہرات۔ اکبر، اکابر، اکابرین۔ یہ جمع و سالم کی مثالیں تھیں۔ آگے آپ کا ہے جی کوشچن نمبر 9، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کے محاورات ہیں، ان کی پہلے ہم معنی ہیں، بال کی کھال اتارنا یعنی کہ بہت چھان بین کرنا۔ اب اس کا جملہ بنے گا، احمد تو ہر بات کے میں بال کی کھال اتارتا ہے۔ بات کا بتنگڑ بنانا، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ سلمہ کے کہنے پر نہ جاؤ، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ جی چرانا، بچنے کی کوشش کرنا۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ سے کچھ کام نہیں کرتے، محنت سے جی چراتے ہیں۔ پینگیں بڑھانا، کسی سے دوستی یا محبت کا رشتہ قائم کرنا۔ نئے پڑوسیوں سے پینگیں بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ دم بخود رہ جانا، حیرت زدہ ہو جانا۔ اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا لیکن جب اسے فیل ہونے کی خبر ملی تو وہ دم بخود رہ گیا۔ اس کے بعد آپ کا ہے جی مندرجہ ذیل الفاظ کے جمع بنائیں۔ معجزہ، معجزات۔ مسکین، مساکین۔ صحابی، صحابہ۔ غریب، غربا۔ تسبیح، تسبیحات۔ منظر، مناظر۔ لاسٹ میں آپ کا ہے جی درج الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ رغبت، را غین زبر رغ، با زبر بت، رغبت۔ تفسیر، تا زبر فا، تف، سین یا زیر سی، آگے ری ساکن، تفسیر۔ مستحق، میم سین پہ مس، تا زبر حق، تہ، مستح، کاف زیک، حاضر ہی، مستحق، حاضر کاف حق، مستحق، اوپر جزم آ جانی۔ صفا، صازبر صا، فا صفا۔ رعایت، رعایت، راز ری، عین الزبر آ، یا زبر یت، رعایت۔ یہ آپ کی آج ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی۔ اس میں جو باقی آپ کے خلاصہ، مرکزی خیال اور ہم اہم نکات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔